بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ضمنی الیکشن میں کپتان کی شاندار کامیابی کے بعد ترکی سے مبارکبادیں ملنا شروع۔ عمران خان کے دوست نے اپنے دوستی کا حق ادا کر دیا اور دوسری جانب عدالت نے عمران خان کو بہت بڑا تحفہ دے دیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بالآخر پاکستانی قوم نے اپنا فیصلہ سنا ہی دیا اور کپتان نے تاریخ رقم کر دی۔ تمام سیٹوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ 14 جماعتوں کے اتحاد کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ عمران خان نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا اور جیت کے جشن شروع ہو چکے ہیں۔ عمران خان ان 7 سیٹوں پر جن 14 اتحادی پارٹیوں کا مقابلہ کر رہے تھے اس میں شاندار طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کی 7 سیٹیں جیت لی ہیں۔ ایک دفعہ پھر 14 اتحادی پارٹیوں کے منہ پر بہت بڑا تماشا پڑا ہے۔ پاکستانی عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پہلے پنجاب میں ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کا جنازہ نکالا تھا۔ آج فیصلہ آباد کے فنے خان بننے والے سیاستدان جو کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے اور انہوں نے بھرپور اپنا ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا، الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود بھی اپنی سیٹ نہ بچا سکے۔ اور شرمناک تو بات یہ ہے، ڈوب مرنے کا مقام تو یہ ہے کہ عابد شیر علی اپنی یونین تک ہار چکے ہیں۔ عمران خان نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ موجودہ حکومت ناظرین انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو قابو میں کیا جائے۔ تمام حربے آزمائے گئے پہلے الیکشن کو رکوانے کے حوالے سے، لیکن اس میں پھر بری طرح سے ناکام ہوئے اور اب بڑی عبرت ناک شکست حاصل کر چکے ہیں ان الیکشن میں ہارنے کے بعد۔ اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے عمران خان کے اوپر مقدمات کی بارش کی وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن عمران خان نے ان کی تمام چالیں ناکام بنائی۔ اور جس کیس میں حکومت عمران خان کو پھنسوانا چاہتی ہے، نااہل کروانا چاہتی ہے، عدالت کی جانب سے عمران خان کو بہت بڑا تحفہ ملا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کو شکست ہوئی بری طرح ہارنے کے بعد اب حکومت کو یہ تو یقین ہو چکا ہے کہ سیاسی میدان میں وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف ایسے کیسز بنائے گئے کہ کسی طریقے سے بھی عمران خان کو مشکل میں لایا جا سکے اور ان کو ناک آؤٹ کیا جا سکے، لیکن عمران خان انتہائی چلاکی کے ساتھ ناظرین اپنی سیاسی گیمز کھیل رہے ہیں، جس سے پاکستان پر مسلط 2 خاندان اور ان کی اتحادی جماعتیں مکمل طور پر بے بس ہو چکی ہیں۔ عمران خان کے خلاف انہوں نے توہین عدالت کا مقدمہ بنایا، لیکن اس میں بھی عمران خان سرخرو ہوئے۔ سب سے خطرناک چال چلنے کی کوشش کی، عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی حکومت بری طرح سے ناکام ہوئی۔ عمران خان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی تو پاکستان کے ناظرین بین الاقوامی سطح پر اس کی شدید مخالفت سامنے آئی۔ اور اب آخری چانس حکومت کے پاس ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، جس میں ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو شکنجے میں لایا جا سکے، لیکن اس کے حوالے سے عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ الٹا بھی لٹک جائیں تو مجھے نااہل نہیں کروا سکتے۔ توہین عدالت کیس میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون جج سے معافی مانگی تھی، جس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور اس کیس میں عمران خان کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا تھا، اور آج بھی عدالت نے عمران خان کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ ناظرین، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسپیشل سینٹرل کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ اسلام آباد میں اسپیشل جج سینٹرل آصف محمود نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ مختصر سماعت کے بعد عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت منظور کر لی اور 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ دوران سماعت عدالت نے عمران خان کی درخواست پر FIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب مسلم امہ کے شیر ایک ساتھ، اب تبدیلی تو یقینی طور پر آئے گی۔ طیب اردگان کی جانب سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے بھرپور حمایت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ طیب اردگان اور عمران خان کی دوستی کے کافی چرچے ہیں، اور کچھ حلقوں میں یہ باتیں زبان زد عام تھی کہ عمران خان اور طیب اردگان امت مسلمہ کے وہ لیڈر ہیں جو صدیوں بعد مسلمانوں کو ملے ہیں۔
چاہے پھر وہ طیب اردگان کی UN میں کشمیر کو لے کر کی گئی تقریر ہو یا عمران خان سے ہونے والی ملاقاتیں، ان میں واضح طور پر نظر آیا کہ عمران خان طیب اردگان کی دوستی ایک نئے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور ان دو لیڈرز کی دوستی کو لے کر بھارت کافی پریشان بھی نظر آتا تھا۔ تو وہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھارت کو یہ پریشانی تھی کہ طیب اردگان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مظلوم کشمیریوں پر بھارت کے مظالم کو بند ہونا چاہیے، اور ناظرین، ترک صدر طیب اردگان بالکل وہی باتیں کرتے ہیں جو کہ عمران خان کرتے ہیں۔ اور شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی سب نے دیکھا کہ طیب اردگان نے وزیراعظم شہباز شریف کو زیادہ منہ نہیں لگایا تھا، اور شہباز شریف جو کہ پیوٹن کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں بھی مذاق کا نشانہ بنے، تو دوسری جانب طیب اردگان نے جس طرح کا رویہ شہباز شریف کے ساتھ رکھا، اس کے حوالے سے بھی کافی چہمگوئیاں سامنے آئیں۔ عمران خان اور طیب اردگان کی دوستی کے کافی چرچے ہیں، وہ بہت اچھے دوست ہیں۔ طیب اردگان عمران خان کی بہت زیادہ تعریف بھی کرتے ہیں اور عمران خان کو بہترین لیڈر بھی سمجھتے ہیں، اور آج بھی طیب اردگان نے اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے عمران خان کو ضمنی الیکشن میں شاندار کامیابی پر مبارکباد دی ہے، اور عمران خان کو اس بات کی پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ طیب اردگان نے عمران خان کو مکمل اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ناظرین، موجودہ حکومت نہ صرف ضمنی الیکشن میں عمران خان سے بری طرح سے ہار چکی ہے، بلکہ ان 5-6 مہینوں میں حکومت جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو کہ قابل تحسین ہو۔ مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر اسحاق ڈار کو ڈیل کے ذریعے واپس لایا گیا اور انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا، اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ اسحاق ڈار بہت جلد پاکستان کی معیشت کو بالکل ٹھیک کر دیں گے، جیسے کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے، لیکن فی الحال ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اسحاق ڈار فی الحال پاکستان کی معیشت کو ڈارک کرنے میں ہی مصروف ہیں۔ اسحاق ڈار IMF کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔ پیٹرول پر لیوی میں 45% اضافہ ہو چکا ہے، پیٹرولیم صارفین کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے، اور مفتاح اسماعیل پر اعتراض اٹھانے والے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی عالمی مالیاتی ادارہ IMF کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔ پیٹرولیم پر لیوی میں 45% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول پر ڈیولپمنٹ لیوی 47.26 فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ حکومت عوام کو پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، IMF کی شرائط پر عمل نہیں روک سکی ہے۔ اسحاق ڈار بھی پیٹرول پر لیوی بڑھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ عوام کو سستے ہوتے پیٹرول پر کوئی ریلیف فی الحال نہیں مل سکا ہے، اور اگر اعداد و شمار کے مطابق 16 اکتوبر کو پیٹرول پر لیوی میں 45% اضافہ کیا گیا، پیٹرول پر ڈیولپمنٹ لیوی 47.26 فی لیٹر کر دی گئی۔ IMF نے 1 جنوری تک لیوی 50 روپے فی لیٹر کرنے کی شرط پر نئی قسط جاری کی تھی۔ 16 اکتوبر کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں 14 روپے 84 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا۔ لیوی بڑھانے کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہو سکی۔ ڈیزل پر ڈیولپمنٹ لیوی میں 5 روپے 44 پیسے کمی کی گئی۔ ڈیزل پر PDL 12 روپے 58 پیسے سے کم کر کے 7 روپے 14 پیسے فی لیٹر کر دی گئی، جس سے ڈیزل صارفین کے لیے نرخ نہیں بڑھے۔ تاہم ناظرین، پیٹرول صارفین کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا، اور اسحاق ڈار جو کہ وزیر خزانہ بننے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن فی الحال وہ کوئی بھی اپنا دعویٰ عوام کے ساتھ جو انہوں نے کیے ہیں وعدے، وہ کوئی بھی ایسا وعدہ عوام کے ساتھ پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ